بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 464 ہے اور آج کا عنوان ہے جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ جلدی مت کیجیے، گھبرا مت جائیے، اس عنوان کے پیچھے پیغمبر کا ایک مزاح، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک بڑھیا سے مزاح کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الحسن رضی اللہ عنہ قال اتت عجوز الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، قال فظلت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا۔ سورة الواقعہ آیت نمبر 36۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں شخص کی والدہ، اے ام فلاں، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑھیا روتی ہوئی واپس چلی گئی، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خبر کر دو کہ کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ نوجوان دوشیزہ بن کر جائے گی، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 36 میں کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کہ ہم نے ان عورتوں کو اس خاص انداز پر پیدا کیا کہ وہ کنواریاں، محبت کرنے والی اور ایک عمر والی ہیں۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح اور دل لگی کرنا انسانی مزاج کے لیے نہایت لطیف، حکیمانہ اور تربیت بخش ہوتا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وقار، سنجیدگی اور عظمت کے ساتھ ساتھ بشریت کی وہ خوبصورت صفت بھی موجود تھی جو دلوں کو قریب کرتی، یعنی خوش طبعی اور لطیف مزاح۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح اور دل لگی کرنا عام لوگوں کے مزاح کی طرح بے مقصد، مبالغہ آمیز یا کسی کی تحقیر پر مبنی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ حق، سچائی، اخلاق اور حکمت کے دائرے میں رہتا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی، تو بظاہر یہ ایک مزاحیہ جملہ معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے اندر عظیم بشارت اور عقیدہ آخرت کی تعلیم پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس بڑھیا کو، جو بڑھیا پیغمبر سے درخواست کر رہی ہے کہ پیغمبر میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو پیغمبر اس سے مزاح کر رہے ہیں کہ جاؤ، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو اس بات کی خوشخبری دو کہ کوئی بڑھیا بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اس کو جوان بنا کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہ بات خاتون کو سمجھائی کہ جنت میں بڑھاپا، کمزوری، بیماری اور دنیا کی تکلیفیں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نئی جوانی دے کر، حسن دے کر اور کامل صحت عطا فرما کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس طرح اس خاتون کے دل میں جنت کی نعمتوں کا شوق بھی پیدا ہوا اور آخرت کی حقیقت بھی واضح ہوئی، مزاح کا مزاح بھی اور
یقین کا یقین بھی عام کے عام، اسی کو کہتے ہیں عام کے عام گٹھلی کے دام۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح سے ہمیں یہ اصول سیکھنے کو ملتے ہیں کہ مسلمان کا مزاح اور دل لگی سچائی پر مبنی ہو، کسی کے دل کو دکھانے کے لیے نہ ہو، نہ ہی اس میں جھوٹ ہو، نہ ہی اس میں دھوکہ ہو، نہ ہی اس میں فریب ہو، اور اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی یا تربیتی پہلو ضرور ہو۔ اللہ تعالی ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو مکمل طور پر اپنانے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔